آج کی خبر تو یہ ہے کہ ملٹری کو بلایا گیا ہے یو کے میں ہاسپٹلس کو مینیج کرنے کے لیے، وہ مینیج نہیں کر رہی ہے۔ وبا تیسری لہر چالو ہو گئی ہے، پھیل رہا ہے۔ احتیاط کریں، احتیاط ضرور کریں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل گفتگو کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے پوری انسانیت کافی متاثر ہوئی ہے اور اس کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑا ہے۔ پہلی دوسری لہر کے بعد اب تیسری لہر کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ان حالات میں ہم کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس وبا سے ہم اپنے آپ کو اور پوری سوسائٹی کو بچا سکتے ہیں، انہی امور پر آج ہم گفتگو کے اس پروگرام میں ڈاکٹر محمد طاہا متین صاحب سے استفادہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب معروف شخصیت ہیں، آپ ایک معروف فزیشین کے حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے بنگلور میڈیکل کالج سے MBBS، چندی گڑھ اور نیو جرسی USA یونیورسٹی سے آپ نے پوسٹ گریجویشن کیا ہے۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹکا کی سیکریٹری کی حیثیت سے ان دنوں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ HBS ہاسپٹل اور ایکیورا ہاسپٹل کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی آپ ان دنوں خدمات انجام دے رہے ہیں اور پورے ملک بھر میں آپ دورے کرتے ہیں اور مختلف امور پر آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کا کام آپ انجام دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم گفتگو کے اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس گفتگو کے پروگرام میں۔ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے بعد اب تیسری لہر کے سلسلے میں بات چھیڑی جا رہی ہے اور حالات جو ہے جس طرح سے بن رہے ہیں وہ سب ہم پر آیا ہے۔ ایک طرف تو میڈیا کے ذریعے سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے، جبکہ ہم دوسری طرف یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہاسپٹل میں داخلہ ہونے والے مریضوں کی تعداد جو ہے اتنی نہیں ہے جتنی فرسٹ اور دوسری لہر میں تھی۔ ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ آپ ان حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے جو ہے آپ محسوس کرتے ہیں، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو کورونا وبا ہے اور یہ جو پینڈیمک ہے، اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ یہ ویوز میں آتی ہے۔ اچھا۔ اور وائرس جو ہے میوٹیٹ ہوتی رہتی، تھوڑا سا تبدیلی ہوتی ہے اور پھر ایک وبا آتی ہے۔ اب پہلی وبا تو وہاں شروع ہوئی چائنا میں، پھر اٹلی میں گئی، پھر انڈیا میں آئی، ہندوستان میں تھوڑا دیر سے آئی، مگر دوسری جو لہر چلی وہ ہندوستان سے شروع ہوئی۔ ابتدا میں تو اس کو انڈین ویریئنٹ کہا گیا اور پھر اس کا بعد میں نام ڈیلٹا بنا اور بہت ہی تباہ کن رہی سیکنڈ ویو۔ جی بالکل، یعنی جوان لوگ چلے گئے اور بہت ڈسٹرکٹیو رہی سیکنڈ ویو۔ ہندوستان میں تو بہت تباہی مچی اس سے۔ اب تیسری لہر شروع ہوئی ہے جی، اور یقیناً شروع ہوئی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نئے وائرس کا نام اومائکرون دیا گیا ہے۔ جی، اب شروع تو ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوئی اور ساؤتھ افریقہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمیں تجربہ ہوا ہے، یہ وائرس ساؤتھ افریقہ میں کافی ہائیلی انفیکشس رہی۔ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی یعنی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو پہنچنا بہت ایزی اس وائرس میں، یعنی وہ ٹھیک جا کر پکڑتی ہے، بہت آسانی سے اندر میمبرین کو اٹیچ ہو جاتی ہے اور انفیکٹ کرتی ہے اور انویڈ کرتی ہے۔ مگر اس میوٹیشن کا بہتر پہلو یہ ہے کہ وہ اتنی خطرناک نہیں ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ کا اپنا تجربہ تھا۔ پھر یہ اس وقت UK میں اور US میں بہت تیز پکڑا ہے۔ اچھا، ویکسینیٹڈ میں بھی، ان ویکسینیٹڈ میں بھی، دونوں لوگوں میں یہ وائرس جو ہے ہاسپٹلس میں بہت پیشنٹس ہیں۔ آج کی خبر تو یہ ہے کہ ملٹری کو بلایا گیا ہے UK میں ہاسپٹلس کو مینیج کرنے کے لیے، وہ مینیج نہیں کر سک رہے۔ ہاسپٹلس ان کے پاس بھرے ہیں، انٹینسیو کیئر امریکہ میں بھی کئی ہاسپٹلس میں بھرا ہے۔ تو یعنی مکسڈ تجربہ ہے اس کا۔ اب یہاں جانے کے بعد اب ہندوستان میں اور خصوصاً اب بنگلور میں یہ شروع ہوا ہے۔ اس میں ہمیں ایک کے بعد ایک فون آ رہے ہیں کہ مجھے بھی پازیٹیو، آپ کو بھی پازیٹیو۔ ایک ہمارے اپارٹمنٹ کے قریب ایک بازو کے اپارٹمنٹ میں تھے، پورے گھر والے پازیٹیو۔ تو اس طرح یقیناً یہ وبا تیسری لہر چالو ہو گئی ہے، پھیل رہا ہے، مگر اب تک ہاسپٹل میں
ایک پیشنٹ بھی زیادہ نہیں ہوا ہے اچھا اس وجہ اس ویو میں اب تک. حالانکہ معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں کو پازیٹیوٹی آ گیا ہے, مگر دیر از نو ریفلیکشن آف دس ان دی ہاسپٹل ایڈمیشنس. ہمارے آئی سی یو میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے زیادہ پیشنٹ آ گئے ہوں, یہ بات نہیں ہے. تو اس سے بہت ہی ایک ایشورنس ملتا ہے کہ حالانکہ دس از ہائیلی کنٹیجس, ہائیلی ٹرانسمیسیبل, ہائیلی اسپریڈ ہونے کے اس کے چانسز بہت ہیں, مگر اس کی سیویئرٹی جو ہے بہت کم ہے. تو یہ لہر کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے. یہ تجربہ ساؤتھ افریقہ کا رہا, یہ تجربہ یو کے کا رہا, یہ تجربہ یہ رہا. اور یہاں یہ اومیکرون ہے یا ڈیلٹا ہے, اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. تھوڑا ڈیلٹا کا بھی سیکنڈ وہ ہو رہا ہے. اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز اتنے اوور ویلمڈ ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب ہم وہ فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اومیکرون ہے یا کون سا ہے. بس کووڈ ہے, بٹ اٹ از ناٹ سو ڈیواسٹیٹنگ. اٹ از ویری ری ایشورنگ دیٹ اٹ از ناٹ ڈیواسٹیٹنگ. یہ پہلی اور دوسری وبا کے دوران جو ہے کورونا کے سمٹم سے ہم سب واقف تھے اور ڈاکٹرز بھی بتا رہے تھے کہ اس کے سمٹمز کیا کیا ہیں, لیکن یہ جو اومیکرون ہے اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں, یہ آپ ذرا ہمیں بتائیے. دیکھیے اب تک کا جو تجربہ ہے وہ اومیکرون کا بھی, یہ جو تیسری لہر چلی ہوئی ہے, اس میں کامن فلو جو ہوتا ہے سب جانتے ہیں, زکام کہتے ہیں, سردی, کھانسی, بخار, ذرا آنکھ کسکسانا, ایک سمپل کامن کولڈ اینڈ فلو جیسی یہ النس ہے. اینڈ اس سے زیادہ اور وہ کچھ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو نیمونیا ہو جاتا ہے اور سانس چڑھ جاتی ہے اور سیچوریشن کم ہوتا ہے, مگر اومیکرون زیادہ تر وہیں رک رہا ہے اس وقت. اچھا, کہ سردی, کھانسی, زکام, یہی اس کے سمٹمز ہیں اور اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے. اس میں کرنے کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پریشان نہ ہو جائے. ڈو ناٹ پینک, گھبرا جانا, پریشان ہو جانا, آئی سی یو میں چلے جانا, بڑے دوائیاں لینا. اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس جو دوائیوں کا آرمامنٹیریم ہے, ہمارے پاس جو گولیاں ہیں اس کو مارنے کے لیے ذرا زبردست گولیاں ہیں, مگر قیمت بھی ایسی ہے. ایک انجیکشن, ایک ہی انجیکشن 1.5 لاکھ روپے, 1,20,000 روپے اس کی قیمت ہے. پھر اس کو دینا, آئی سی یو میں رکھنا وغیرہ ملا لے تو 1.5 لاکھ روپے ہو ہی جائیں گے. اب وہ خواہ آپ لیں, غیر ضروری طور پر لیں, نقصان آپ کا ہوگا. آپ پریشانی کریں تو ڈاکٹر دے گا. چنانچہ پریشان نہ ہو جائے. ٹریٹ اٹ لائک اے سمپل کامن کولڈ اینڈ کاف. ہمت سے کام لیں, اور احتیاط برتیں. یہ ہمارے سے کہیں دوسروں کو نہ پہنچ جائے, مساجد کو نہ جائیں, مارکیٹ میں ذرا احتیاط کریں, ماسک وغیرہ پہنیں, بڑوں کے پاس خصوصاً جائیں, عمر رسیدہ لوگوں کے پاس جائیں تو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. ڈونٹ گو ٹو دوز پیپل, ڈونٹ گو انٹو اے میرج, ڈونٹ گو انٹو اے بگ فنکشن, ڈونٹ گو ٹو دی مسجد. سردی کھانسی رکھ لے کو مسجد کائے کو جاتے بھائی, اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے. چنانچہ ڈینجر لیول کب ہوگا, اب پریشان کب ہوں گے, اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کب, یہ کروسین اور اویل اور سیٹزین سے آگے بات کب ہوگی؟ وہ اس وقت ہوگی جب بخار آپ کی کم نہیں ہو رہی ہے. 3 دن ہو گئے تیز بخار ہے, 4 دن ہو گئے بخار کم نہیں ہو رہی, 3-4-5 دن میں آپ بیٹھے نہ رہیں گھروں میں, ڈاکٹر کے پاس اس وقت جائیں. کھانسی بہت آتی ہے اس بیماری میں. بھائی ریزنیبل کھانسی ہو, 1-2-3 دن میں چلے جائے تو چلے جائے, مگر کھانسی اگر باقی رہ گئی یا پھر آپ کی سانس چڑھ گئی, یہ تو بہت دیر ہوگی. اس وقت تو ہاسپٹل کو جانا ہی چاہیے. اور اس وقت میں نے جیسے بتایا نئے گولیاں آئے ہیں اور اس کے سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹس ہیں, وہ ہم کریں گے اور وہ کریں گے, مگر آپ سیچوریشن دیکھتے رہیں. اور فیور بہت زیادہ دن پکڑ لے, کھانسی بہت زیادہ دن پکڑ لے, یا سانس بہت زیادہ چڑھ جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں, ورنہ سمپل ٹریٹمنٹس آر مور دین انف. احتیاط یہ کہ دوسروں کو ہم سے نہ آئے, یہ بہت ہم. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ پہلی اور دوسری لہر کے دوران جو ہے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تھا, لاک ڈاؤن جاری کیا تھا, جس کی وجہ سے کافی اکنامیکل پرابلم جو یہاں پر کھڑے ہوئے, اور مڈل کلاس خاص کر غریب طبقہ جو اس سے کافی متاثر ہوا. ان دنوں بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے, نائٹ کرفیو کو لاگو کیا گیا ہے, ویکینڈ کرفیوز کو جو یہاں پر نافذ کیا گیا ہے. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان حالات میں کیا واقعی لاک ڈاؤن کیا جائے اور اس کے ذریعے سے کیا اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک وقت ایسا تھا ابتدا میں جب کورونا شروع ہوئی
کسی کو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا جی اور ایک سیاسی عمل بھی تھا. اور دنیا کے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ لیولز آف لاک ڈاؤن, ڈفرینٹ لیولز آف کرفیو, ڈفرینٹ لیولز آف پریکٹسز کیے گئے. ہندوستان میں جو مارچ 2020 میں ہوا جی وہ ایک سیاسی ڈیسیشن تھا, ایک پینک ڈیسیشن تھا, ایک ریئیکٹیو ڈیسیشن تھا جو غالباً کووڈ سے زیادہ تباہ کن ہوا. اچھا. That was retrospectively thinking, it was a bad decision. جو گورنمنٹ بہت جلد اس کا احساس ہو گیا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا, بغیر کوئی اناؤنسمنٹ کے, بغیر کوئی اس کے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تجربے کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اس کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, اب بھی جو نائٹ کرفیو وغیرہ کیے ہیں, اس سے صاف بات ہے کہ ایک سیاسی عمل ہے, اس سے کوئی کورونا رکنے والی بات ہے ایسا نظر نہیں آتا ہے. البتہ ماسک کا استعمال کرنا, لوگوں سے دور رہنا, بیماروں کو کوارنٹائن کرنا یا آئسولیٹ کرنا, اور یہ ایک بیلنسڈ وہ ہونا چاہیے. معیشت پر, اکانومی پر اتنا زیادہ بار آ جائے کہ جو غریب سفر ہو رہا ہے وہ بھوک سے مر جائے, کورونا سے نہ مرے تو بہت بری بات. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میری سیریس ہے کہ آدمی کی روزی روٹی تو چلے, اینڈ دیئر فور دیر شوڈ بی اے فیئر بیلنس. اس سلسلے میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ریورس کوارنٹائن, یعنی اس بیماری سے جو زیادہ ایٹ رسک ہیں, عمر والے ہیں, کینسر کے پیشنٹس ہیں, امیونو سپریسڈ لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, COPD ہے, لنگ کا پہلے سے ہی کھانسی اور آستما کے شکار, وہ لوگ زیادہ احتیاط کریں. جی باقی لوگ اپنے نارمل لائف اختیار کریں. اور ماس گیدرنگز ہیں, سیاسی ہوں یا سوشل ہوں یا ریلیجس ہوں, اس پر احتیاط کریں. مساجد میں اس طرح بھیڑ بنانا, ٹیمپلز میں ہو یا سیاسی ہو, اس پر ہم کو احتیاط کرنا چاہیے, اور یہ صحیح اس کا اپروچ ہوگا. جی گزشتہ دنوں ہم دیکھے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے کافی لوگ متاثر ہوئے, اور ان حالات میں جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے مختلف این جی اوز سامنے آ کر جو ان کی خدمت کی. خاص کر یہاں پر کرناٹک میں بھی ہم HRS دیکھتے ہیں اور مرسی مشن دیکھتے ہیں, جس سے آپ وابستہ ہیں, آپ اس کے جو ہے روح رواں ہیں. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس ویو میں بھی جو ہے اس طرح کی خدمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, خدا نخواستہ اگر یہ بڑھ گیا تو اگر پیش آ سکتی ہے تو اس کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے, کیا تیاری ہونی چاہیے, کس طرح سے لوگوں کے کام ہم آئے؟ دیکھیں, ہماری دعا تو یہ ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی یہی تمنا بھی ہے, یہی دعا بھی ہے, اور آج کی اس وقت کی حالت یہی ہے کہ ایسی ضرورت نہیں ہے. البتہ ہم ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے. انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے, ہم خدمت کریں گے. جی یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. چنانچہ ایمبولینسز ہیں, تیار رکھیں. آکسیجن سلنڈرز ہیں, تیار رکھیں. آکسیجن کے اپنے کانسنٹریٹرز ہیں, اس کا تیار رکھیں. تیاری تو ہم ضرور کریں. لاک ڈاؤن اس طرح کا نہیں ہوگا تو کھانا پینا ڈسٹریبیوشن اس کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. اور یہ جو میس اسکیل کووڈ کیئر سینٹرز ہیں, ایسی ضرورت شاید ہی پڑو. مگر چونکہ ہمارا پچھلا تجربہ ہے, اب ہمارا ٹرن اراؤنڈ ٹائم 1 ڈے ہے, ہم ایک دن میں قائم کر سکتے ہیں اس طرح کے سینٹرز, تو ٹرن اراؤنڈ ٹائم زیادہ نہیں ہے. البتہ ایک چیز, ہمارے پاس ہیلپ لائنز جی اور اپنے کمپیوٹر پہ کووڈ ہیلپ لائن ایک ہے ہمارے پاس, امین صاحب چلاتے ہیں. ایک پروجیکٹ اسمائل والے ایک ہیلپ لائن چلاتے ہیں, فون والی کال سینٹر چلاتے ہیں. اس میں سمپل کاؤنسلنگ, ہمت دلانا, صحیح راستہ بتانا, آسان علاج کروانا, سستے کا علاج کروانا, کہاں ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. لوگ پریشان, پینک ہوتے ہی ہیں. جی اب پچھلے ویو میں کوئی ان کے گھر میں چلا گیا ہو, انتقال کر گیا ہو, پریشان ہو جاتے ہیں وہ خود. تو ان کی دل کو مضبوط بنانا, ان کو ری ایشور کرنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا, اس طرح کے کووڈ ہیلپ لائنز بہت کام کے ہیں اس وقت, اور اس کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے. جی اس دوران کافی لوگ جو ہے مینٹلی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اور خاص کر سوشل میڈیا کا جب استعمال کرتے رہتے ہیں
اور مین اسٹریم میڈیا آپ کو جب دیکھتے ہیں ٹی وی نیوز چینلس وغیرہ کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اتنے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، تو اس طرح سے کیسے اپنے آپ کو ہم کنٹرول کریں، یا پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں یا پھر جو ہے استعمال کر رہے ہیں تو کیسے اپنے آپ کو قابو میں لانا چاہیے، قابو میں رکھنا چاہیے؟ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں۔ دیکھیے آج میڈیا سینسیشنلزم پر جیتا ہے، 24/7 ہے، کچھ تو اس کو کہنا ہے۔ آبویسلی اس کے اندر ایگزیجریشنز ہیں اور لوگوں کو ڈرانا ہے، پریشان کرنا ہے۔ اور صرف یہ کووڈ اور کورونا نہیں ہے بلکہ پوری لائف سائیکل ہی ویسی ہے آج کل۔ چنانچہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ وتھ اے براڈر پرسپیکٹو، اینڈ اس میں ہم اس یلغار کو ہم سنبھال سکیں صبر کے ساتھ، ریالزم کے ساتھ اور تھوڑا فیٹالزم کے ساتھ۔ جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ جی بالکل صحیح۔ وہ ہونے سے پہلے آپ پریشان ہو جائیں، یہ کون سی بات؟ ارے کسی کو جانا ہے، کسی کا لکھا ہوا ہے تو وہ ہوگا۔ آپ بچنے والے نہیں ہیں، کورونا سے نہیں تو دوسرے بیماری سے جائیں گے۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا، کیا دنیا میں صرف کورونا سے مرتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے مر جائے گا۔ ہندوستان میں کتنے ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں لوگ؟ صحیح، روزانہ 1000 لوگ مرتے ہیں۔ اس سے زیادہ پریشان نہیں ہوتے، لیکن اس سے آپ پریشان نہیں، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں صرف ایکسیڈنٹ سے ہندوستان میں پر ڈے، اور ایک آدمی کہیں چلا گیا تو گھبرا جائیں آپ۔ So there should be a realism, there should be a practicality۔ اور ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ احتیاط کریں، احتیاط ضرور کریں، اس سے بچ کے رہیں، مگر آ جائے تو ہمت سے فیس کریں، یہی ہمارا کام ہے، اور اللہ ہے بچا لے گا۔ کام بھی ہم صحیح کریں گے، کیوں نہ ہو۔ وہ اسپرٹ کے ساتھ کورونا نہیں ہی پوری زندگی کے چیلنجز کو ہم فیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کافی اہم اور قیمتی باتیں آپ اب تک ہمارے درمیان شیئر کر رہے تھے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہی کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ جی، محدود وقت کے لیے ہم آئے ہیں اور ہمارا جانا لکھا ہوا ہے، کل من علیہا فان، ہم یہاں دنیا سے جائیں گے، مگر جتنی مہلت ملی ہے وہ اس میں کچھ اچھے کام کریں، لوگوں کے کام آ جائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا کر چلے جائیں۔ موت تو آئے گی اور جب آئے گی جائیں گے، اس کی تیاری کریں۔ موت کے لیے تیاری کرنا، آخرت کے لیے توشہ بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ موت سے بھاگنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں یقیناً ہم ویکسینیشن کریں گے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ کروا لیں، اور بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ احتیاط، ماسک اور ڈسٹنسنگ کا استعمال آپ کریں، اور لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کے کام آنے میں خوشی ہم محسوس کریں۔ یہ جب ہمارا پوزیشن ہو جائے گا دنیا کے اندر، پھر ہمیں کس چیز سے ڈرنا ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا سے اپنا رشتہ باندھیں، موت سے دوستی کریں، اور زندگی بعد موت کے لیے پریشان ہوں، اور اس کے لیے ہم کام کریں ضرور۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پیغام ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محمد طہٰ متین صاحب، جنہوں نے کافی اہم اور قیمتی باتوں کے ذریعے سے آج ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔